बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पंजाब की तरफ से दो अहम अहकामात और ऐलानात सामने आए। आज के प्रोग्राम में हम उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो बात हम आज इस प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं वो आम आदमी की सबसे बुनियादी ज़रूरत यानी रोटी के हवाले से है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट किया और जिसमें उनका कहना था कि रोटी की कीमतों में कमी कर दी गई है क्योंकि आटे की कीमत में कमी हुई है। इस वजह से रोटी जो पहले 20 रुपए में मिल रही थी अब उसकी कीमत वो 16 रुपए होगी। इसी तरह जो नान है जो पहले 25 रुपए में वो दस्तयाब था अब उसकी कीमत 20 रुपए मुकर कर दी गई है। वज़ीर आला का कहना था कि तमाम जो मुख्तलिफ अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि फौरी तौर पर सूबा पंजाब में इस रेट पर अमल दरामद करवाया जाए। भारत वज़ीर आला का हुक्म तमाम डिप्टी कमिश्नर ने, ज़िला चकवाल समेत तमाम डिप्टी कमिश्नर ने इस पर वो लब्बैक कहा और सुबह ही नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने 16 की जगह 15 रुपये यानी यहाँ के मौजूदा हालात के मुताबिक आटे की कीमत के जमा तफरीक करते हुए रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर की, जबकि नान की कीमत को 20 रुपये ही रहने दिया गया। ये राउंड फिगर भी हो सकता है या कोई और भी वजह हो सकती है। बहरहाल 15 और 20 का रेट तय कर दिया गया। साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया यानी 0543 660250। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ 0543 660250। ये हेल्पलाइन नंबर भी वो सबको शेयर कर दिया गया कि कहीं आपको रोटी इस कीमत पर नहीं मिलती तो फौरी तौर पर बताया जाए। अब बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि सुबह ही से नान भाई एसोसिएशन के मुख्तलिफ जो अहदेदार हैं उनके बयानात भी सामने आ गए कि इस तरफ आप बिल्कुल ख्याल ना रखें कि हमने इस कीमत पर रोटी फ़रोख्त करनी है। उनका ये कहना था कि गैस और बिजली इतनी महंगी है कि हम बमुश्किल अपना गुजारा कर रहे हैं तो इस कीमत पर रोटी फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है। ये पहले ही से लग रहा था कि ये एक दंगल वो होगा ही होगा और ये दंगल शुरू हो चुका है। हालांकि 500 रुपये मन आटा वो कम हुआ है। चलें जमा तफरीक जैसे भी कर ले, इस 500 रुपये के रिलीफ को तो आवाम तक पहुंचना चाहिए। जो भी नान भाई एसोसिएशन अंदाजे लगाती रहे कहती रहे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि गंदम की कीमत हो आटे की कीमत हो वो कम हो रही है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि मज़ीद कम होगी क्योंकि सरकारी जो रेट मुकर्रर किया गया है गंदम का वो भी पहले से कम कर दिया गया है। 3900 रुपये है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त गंदम फ़रोख्त हो रही है वो 3000 उसके आस पास है, यानी माजी के मुकाबले में इसके रेट में काफ़ी कमी वाक़या हुई है। तो ज़रूरी है कि इसका जो फ़ायदा है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। जहाँ तक नान भाई एसोसिएशन का ताल्लुक है तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो ज़ाहिर ख़त्म नहीं होने, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि चाहे डिप्टी कमिश्नर है या और जो ज़िम्मेदारान हैं वो इनसे रब्ता कर लेते, इनकी बात सुनते भी और फिर अपनी बात मनवाते भी, ज़्यादा बेहतर रहता बजाय इसके कि अब ये दंगल शुरू हो चुका है। जिस तरह प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और दीगर जो लोग हैं वो अब बाहर निकल चुके हैं। इतला यही आ रही है कि जुर्माने ठोके जा रहे हैं, 2000 रुपये की पर्ची वो पकड़ा दी जाती है, यानी पहले रेट पता किया जाता है और रेट अगर 20 रुपये रोटी है और 25 रुपये नान है तो फिर साथ ही एक पर्ची 2000 की काट कर उनके हाथ में रख दी जाती है। मैं समझता हूँ ये भी कोई हल नहीं है। इस तरह सूरत हाल वो ख़राबी की तरफ ही जानी है। इस तरह हड़तालें होंगी और मामलात ख़राब होंगे तो गुफ्त शुनीद के ज़रिए इस मसले का हल निकाला जाए। ये रिलीफ बनता ही बनता है, कोई जो भी कहे रिलीफ तो मिलना चाहिए क्योंकि आटे की कीमत कम हुई है। जब आटे की कीमत ज़्यादा होती है तो उस वक्त रेट बढ़ा दिया जाता है कि भाई आटा महंगा हो गया, बात समझ भी आती है। अब जब आटे की कीमत कम हुई है तो कहा जा रहा है कि बिजली और गैस को देखें, तो ये होने वाला नहीं है। इसमें यकीनी तौर पर जो अहकामात हैं वो भी बड़े सख्त हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है। एक और बड़ा मसला जो इस वक्त मौजूद है और मैं समझता हूँ वो कीमतों से भी ज़्यादा अहम मसला है, यानी ये जो कीमतें कम की गई हैं इस पर अमल दरामद से भी ज़्यादा अहम मसला वो रोटी का पूरा वज़न है।
روٹی جو ہے جس کی قیمت 15 روپے مقرر کی گئی ہے وہ 100 گرام کی روٹی ہونی چاہیے. اسی طرح نان 120 گرام کا ہونا چاہیے. لیکن آپ پورے شہر کو چھان ماریں, مجال ہے کوئی اکا دکا لوگ چھوڑ کر آپ کو پورے وزن کی روٹی مل جائے. بس کچھ ایک دو چار لوگ آپ کہہ سکتے ہیں, ایک بون روڈ پر سٹی میرج ہال کے سامنے, وہ میں ذاتی میرا ایک آپ تجربہ کہہ لیں کہ کم سے کم اس کو میں نے بہتر دیکھا. میں یہ گارنٹی تو نہیں دے رہا کہ وزن پورا ہوگا, لیکن باقی لوگوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو وہ فرشتے ہی لگتا ہے. اسی طرح دو چار لوگ اور ہوں گے جو اچھے وزن کے ساتھ وہ روٹی دے رہے ہیں, باقی کسی کا بھی وزن وہ پورا ہے ہی نہیں. تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب پیسے پہلے بھی پورے لیے جا رہے ہیں تو کم سے کم روٹی تو پوری دی جائے. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ کام اس کے بس میں نہیں ہے تو پھر کوئی اور کام کر لیں, کوئی اور طرف اپنی قسمت آزما لیں. ضروری ہے کہ اسی میں رہنا ہے اور اسی طرح جرمانے ڈلوانے ہیں, اسی طرح عوام کی تنقید بھی سہنی ہے. تو اس میں اگر کوئی بچت نہیں رہی تو کسی اور کام کو ہاتھ ڈال دیا جائے, کوئی اور اللہ کا بندہ آ جائے گا, اس کو یہ کام سوٹ کرے گا. تو جب یہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آٹے کی قیمت کے حوالے سے, دیگر معاملات کے حوالے سے, تو کھلے دل کے ساتھ یہ قیمتیں مقرر ہونی چاہیے. انتظامیہ ہو یا نان بائی ایسوسی ایشن ہو تو اس سے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یہ بنیادی ضرورت ہے. لوگ بڑے تنگ ہیں مہنگائی کے ہاتھوں. صرف نان بائی ایسوسی ایشن والے ہی تنگ نہیں ہیں, عام لوگ بھی بڑے تنگ ہیں. اور ان سے جو لوگ اکثر روٹی خریدتے ہیں وہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوتے, اکثر لوگ عام ہیں, دیہڑی دار ہیں, مزدور ہیں, وہی اپنے گزارے کے لیے روٹی خریدتے ہیں. تو ان کا خیال رکھنا ضرورت ہے. ایک طرف میں اور بھی انتظامیہ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ جب بھی جو بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے, قیمتوں کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے, تو اکثر روٹی اور نان کا ہی ذکر ہوتا ہے. حالانکہ آپ کسی بھی نان شاپ پر چلے جائیں تو ان کے اور بھی بڑی ساری ورائٹی ہیں. آلو والا نان بھی موجود ہے, پراٹھا بھی موجود ہے, روغنی نان بھی وہاں دستیاب ہوتا ہے, افغانی نان کی بھی ایک قیمت رکھی گئی ہوتی ہے. لیکن اس بارے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے, وہ اپنے حساب سے قیمتیں مقرر کر لیتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے, اور جو جائز قیمت ہے, یعنی جس میں نان بائی ایسوسی ایشن کو بھی 4 پیسے بچ جائیں اور عوام کو بھی ریلیف مل جائے, وہ قیمتیں مقرر ہونی چاہیے. امید کرتے ہیں کہ یہ جو ریلیف کا معاملہ ہے یہ کسی کرائسس میں نہیں بدلے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا. دوسری خبر تھی جی سکولز کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی پنجاب میں مختلف سکولز کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کے بارے میں خبریں بھی آتی رہی, احتجاج بھی ہوتے رہے. لیکن اب کی بار سنجیدگی کے ساتھ پنجاب کے 25 پرائمری سکول جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی خواہش کے تحت وہ ان کی لسٹ, ان کی فہرست وہ جاری کر دی گئی ہے. اور اس فہرست میں یعنی 25 سکولوں میں چکوال اور تلاگنگ کے 3 سکول بھی شامل ہیں. یہ پرائمری سکول ہیں جس میں گورنمنٹ پرائمری سکول ڈھوک میاں مائر یہ شامل ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول ڈھوک ریان تالاگنگ یہ بھی فہرست میں شامل ہے, اور گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول اعلیٰ تالاگنگ یہ لاوا کا سکول ہے, یہ بھی اس فہرست میں شامل ہے. 3 سکولوں کو اس فہرست میں رکھا گیا ہے, اور حکومت پنجاب کی خواہش ہے کہ کوئی نجی شعبے سے وہ سامنے آئے, بھلے اس کا تعلق این جی او سے ہو, بھلے ایجوکیشن سیکٹر سے ہو, کہیں سے بھی ہو, تو وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرے. مختلف جو تجاویز ہیں وہ بھی پیش کر دی گئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو شرائط ہیں وہ بھی ویب سائٹ پر ڈال دی گئی ہیں. تو حکومت کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو 25 سکول جس سے آغاز کیا جا رہا ہے یہ ایسے سکول ہیں جہاں طلباء و طالبات کم اور ٹیچر زیادہ ہیں, جہاں کلاس روم شاید اتنے نہیں ہیں جتنے کلاسز کا اجرا کر دیا گیا ہے. مختلف قسم کے مسائل ہیں, مختلف قسم کے معاملات ہیں. تو اس کا حل ابھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں حکومت تلاش کر رہی ہے. چھوٹے پیمانے پر اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. شاید اس کی وجہ احتجاج کا جو خطرہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نجی شعبے کو اس طرف ذرا متوجہ کیا جائے. تو یہ اب سلسلہ چل پڑا ہے, دیکھتے ہیں کہ کون دلچسپی کا اظہار کرتا ہے, کوئی کرتا بھی ہے یا نہیں, کوئی آتا بھی ہے یا نہیں, کیونکہ سرکاری سکولوں کی جو حالت زار ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن ایک سوال یہاں ضرور اٹھتا ہے کہ اگر ہم سرکار کے پیکج کی بات کریں یعنی سیلری وہ سب سے زبردست ہے, اسی طرح اگر کوالیفیکیشن کی بات کریں جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ سب
سے تکڑا ٹیچنگ سٹاف سرکار کے پاس ہے۔ دیگر اور وسائل کی بات کر لی جائے تو یہاں کسی چیز کی کوئی خاص کمی نہیں ہے، اکا دکا کمی بیشی ضرور رہتی ہے، لیکن اکثر جگہ آپ اگر مختلف پیمانوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے، مختلف معیار رکھ کر بات کریں گے تو سرکاری اسکول متعدد چیزوں میں سب سے آگے ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیلیور کرنے میں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیا وہ ذمہ داری کا جو احساس یا وہ جو خطرہ ہوتا ہے نجی شعبے کے حوالے سے، جو ایک نگرانی ہوتی ہے، وہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ نتائج نہیں دے پا رہے؟ تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ یہ جو 25 سکول وہ نجی شعبے کے حوالے کرنے کی تیاریاں ہیں یا ان کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور اگر اس ڈگر پر چلا گیا تو پھر دھڑا دھڑ موسلا دھار بارش بھی ہونی ہے۔ تو یہ اس سے بہتر یہی ہے کہ جو بھی مختلف اسکولوں میں فرائض سر انجام دینے والے اساتذہ اکرام ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر شعبے میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو جو ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے، وہ سرکار کے پیسے کو یعنی سیلری کو اپنا وظیفہ سمجھ کر وہ لے جاتے ہیں، اور جس طرح بچوں کو پڑھانا چاہیے، جس طرح ڈسپلن نظر آنا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تو یہی بڑی وجہ بنتی ہے کہ پھر حکومت سوچتی ہے کہ اس کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے، وہ آئیں گے خود ہی کام لیتے رہیں گے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم خود ہی اپنا احتساب کر لیں؟ یہ نوبت آنے ہی نہ دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔